نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی یہ گفتگو ان بھائیوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دم میں تاثیر نہیں، ہمارا دم پر اثر نہیں۔ تو میں اپنے ان بھائیوں کے لیے اس ویڈیو کے اندر چند اہم پوائنٹ ذکر کروں گا۔ ایک ایک پوائنٹ کو غور سے سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جن کلمات کے ذریعے آپ دم کرنا چاہتے ہیں، ان کلمات کے پڑھنے کے اندر تجویدی قواعد و ضوابط کا لحاظ کریں۔ ان کلمات کو ڈھنگ کے ساتھ پڑھیں، طریقے کے ساتھ پڑھیں، الفاظ کو درست کر کے پڑھیں، انتہائی وقار کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے سکون کے ساتھ پڑھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے دم کو پر اثر بنانا چاہتے ہیں اور اپنے دم کے اندر تاثیر کو بڑھانا چاہتے ہیں تو 24 گھنٹے باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ مریض کی صحت یابی کو مد نظر رکھتے ہوئے دم سے پہلے صلاۃ الحاجت کا اہتمام کر لیں، اور اپنے دم کو مزید پر اثر بنانے کے لیے صلاۃ التوبہ کا بھی اہتمام کر لیں دم سے پہلے۔ اگر آپ اپنے دم کی تاثیر کو سدا بہار کرنا چاہتے ہیں تو حرام کھانا چھوڑ دیں۔ جس مریض کو آپ دم کر رہے ہیں وہ مریض بیچارہ پریشانی میں مبتلا ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہے، اسے ایک درد ہے۔ اگر آپ کو اس کے درد کا، اس کی تکلیف کا، پریشانی کا احساس نہیں ہے تو کبھی بھی آپ کا دم اس پر کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ لہٰذا مریض کو جو پریشانی ہے اور مریض کو جو درد ہے اور مریض جس تکلیف کے اندر مبتلا ہے تو ہمیں بھی اس کا احساس ہو، ہمارے دل کے اندر بھی اس کے لیے ایک درد ہو، ایک فکر ہو۔ دم کرنے کے بعد اپنے پاس شہد ہو تو وہ تھوڑا سا پانی کے اندر ملا کے مریض کو پلا دیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ مریض کو دم کرنے کے بعد بھی اس کی صحت یابی کے حوالے سے، اس کی صحت یابی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ میری دعا ہے کہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔